میں پڑھ رہا تھا کامن ٹین ایج بیہیویئر یہ ہے کہ چلڈرن دے ول میک مسٹیکس الٹیمیٹلی اینڈ دے ول لائک ٹو لرن فرام اٹ. اور اوبیسلی ایک اور کامن ٹین ایج بیہیویئر میں پڑھ رہا تھا کہ جو بھی چیز فیشن میں چل رہی ہوگی نا, جو ٹرینڈ اور ہیش ٹیگ جو بھی چیز مشہور ہوگی اس کی طرف وہ بہت زیادہ اٹریکٹ ہوں گے اینڈ دے ول لائک ٹو ڈو دیٹ فیشن. شاید بال رنگ لیں, شاید کوئی جو ہے نا وہ رنگ پہننا شروع کر دیں, چین پہننا شروع کر دیں, یا گرلس کے اپنے فیشن ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہاں پہ بھی میرا خیال ابھی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, صرف کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے آئی بلیو, یا ان سے ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے, آرگیو کرنے کی ضرورت ہے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ جو ٹین ایج بیہیویئرز ہیں کامن ان کو جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایکسٹریم بیہیویئرز ہیں اور یہ نہیں ہونے چاہیے, تو تب مسائل آئی بلیو زیادہ جو ہے وہ بڑھتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کی ساری بات کے درمیان اگر آپ یہ کہیں نا کہ پیرنٹس نیڈ ٹو بی پیشنٹ ہونے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ پیرنٹس سمجھے سب ٹھیک ہو جائے گا نا, کیونکہ سم ٹائم سب ٹھیک نہیں ہوتا, ڈیویشن وہیں سے کسی جگہ سے نا ایسی رار لے لیتی ہے کہ اس کی کیور نہیں ہو سکتی. اس لیے پیرنٹس کے اوپر بہت لائک نک میں ہیں, بہت کرٹیکل لمحات ہیں, اس کے اندر وہ کر بھی کچھ نہیں پا رہے ہیں, اور یہ کہ یٹ they have to do something because they are expected to do something, they are after all parents. تو اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلیں گی. حوصلہ تو چلے گا ہی چلے گا, لیکن دیکھیے اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے, ہم پیرنٹس ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, بچے اپنے آپ کو جتنا مرضی پوز کریں نا کہ وی آر انڈیویجولز اور ٹیک دم ایز ایکولس, they don't think of themselves as equals, کیونکہ وہ پتہ ہے نا ذرا بات آ جاتی ہے نا ایکولس کی, میں اپنے ڈیسیژن خود کروں گا, تو اگر فادر یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں الاؤنس ہی دینا بند کر دوں گا, تو وہاں پہ اسی کی ہوا نکل جاتی ہے. تو فیکٹس آر فیکٹس. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس کے پاس ایک بہت بڑا ٹول ہے کہ جی میں تمہاری بریڈ اینڈ بٹر کا جو ہے نا ذمہ داری ابھی بھی لیتا ہوں. ہر بات کہنے سے نہیں ہوتی ہے, اپنے احساس دلانے سے ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسٹل دے ہیو دی اتھارٹی, اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہی ہے, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو بیوقوفوں کے ہاتھ میں اپنی اتھارٹی نہ دے دینا. ہے تو یہ مال کے معاملے میں میں نے اس کو ان جنرل اتھارٹی میں لے لیا, اور ساتھ کہا کہ ان کو قولا معروفہ, ان کی تربیت کرتے رہو. ٹھیک ہے, تو بعد آفٹر آل فادر اور مدرس دے بوتھ آر دی جو ہیں جن کے اوپر بچے ڈیپینڈ کرتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اس ڈیپینڈنسی کو کوئی امپلائی سے تو نہیں ڈیل کر رہے نا آپ ڈیل کر رہے ہیں اپنی اولاد سے, جو بائی ڈیفالٹ آپ کی وارث ہے. اسی لیے تو اللہ نے اولاد نہیں نا پکڑی, کیونکہ بائی ڈیفالٹ ہو جاتا ہے, اس کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے دوست بنا لیے ہیں, اللہ نے اپنے محب جو ہے نا محبوب اللہ کے ہیں, لیکن اللہ نے اولاد نہیں پکڑی. ٹھیک ہے, اور یہ ایک بہت بڑی ایک نقطے کی بات ہے. اور اللہ اولاد کے نام پر سیخ ہوتے بھی اسی لیے کہ اولاد جو ہے وہ خود بخود وہ آپ کی جو ہے نا تھرون کے اندر حقدار ہوتی ہے, whether you accept it or not. تو بات اصل میں کہ پیرنٹس کو باقی اس کو ڈونٹ رب دس انٹو دیئر فیسز, لیکن لیٹ اس یوز دس ٹول. ہم آج بھی سسٹم میکر ہیں. اچھا, اور آپ کو میں بتاؤں اسی دور میں, میرے اور آپ کے دور میں, جب ہم اپنے آپ کو سو ہیلپ لیس سمجھ رہے ہیں, دیر آر دی پیرنٹس جنہوں نے اپنے فٹ کو پٹ ڈاؤن کیا ہے, and they have taken their جو ہے نا, لیکن یہ کہ it requires a lot of effort. آپ کا دل کرے کہ میں سوتے سوتے گھر سے اپنے کاروبار سے کم تک کے آؤں اور اپنا وہ ٹی وی کا ریموٹ ہاتھ میں لیے ایک دو سیتیں کروں اور میں کہوں کہ میں نے باپ کا کردار ادا کر دیا. اور یا پھر اگر مجھے زیادہ ہی ضرورت پڑے, میری بیوی زیادہ چلا رہی ہے, تو ایک رکھ کے تھپڑ اپنے 14, 15, 18 سال کے لڑکے کے منہ پہ لگاؤں اور میں کہوں I am the father, accept my authority. It doesn't work this way. It does not work this way. بچوں کے ساتھ لگنا پڑتا ہے. بچوں کو کنونس کرنے کے لیے آپ کو وہ ساری اسٹریٹجیز, وہ ساری اسکلز اختیار کرنی پڑتی ہیں جو آپ اپنا جو کلائنٹ جو ہے اس کو گھیرنے کے لیے کرتے ہو. آپ کو بیہیویئر ماڈیفیکیشن کی سکلز کو سیکھنا ہے, آپ کو ریٹورک سیکھنے ہیں, آپ کو اپنے آپ کو گلوبلائزیشن کے ساتھ اپ ڈیٹ کرنا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے بچے کون سے ڈرامے دیکھتے ہیں, کون سے کارٹون دیکھتے ہیں, کس جگہ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ اسے کنیکٹ ہی نہیں ہوگے تو ڈائگنوسس کیسے ہوگا؟ جب ڈائگنوسس ہی نہیں ہوگا تو پھر علاج کیسے ہوگا؟ اچھا, یہاں پہ کچھ کپلز آنٹی کہتے ہیں کہ ہم میں وہ سکلز ہی نہیں, ہم کیا کریں, ہم انٹروورٹس ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس ایک کیس آیا, مدر کافی باتیں کرتی تھی اپنے بچوں سے. میں نے کہا ان کے فادر کا کیا رول ہے؟ کہتی ہیں کہ وہ کوئی بات نہیں کرتے, بس ان کا یہی رول ہے بریڈ ونر کا, آتے ہیں اور بس پیسے دیے اور فیس دی اور بس. میں نے کہا آپ انہیں کہا کریں. کہتی میں کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں میں کیا بات کروں.
یعنی میرے اندر وہ سکلز ہی نہیں ہے کہ میں بچوں کے ساتھ گھلوں ملوں, ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ کوئی کہے کہ نہیں میرے اندر آئی ڈونٹ ہیو دیٹ تھنگ, تو یہ بات میرا تو نہیں خیال درست ہے, کیونکہ وی لرن ایوری تھنگ. میرے پاس وہ سکلز ہی نہیں تھی جس جاب پہ آج میں بیٹھی ہوں, مجھے کوئی قبول کر سکتا. لیکن جب میں نے مارکیٹ کو دیکھا تو پھر میں نے جلدی جلدی وہ سکلز ایکوائر کی تھی نا, مجھے پیسے چاہیے تھے. تو کیا میری اولاد اتنا بڑا آبجیکٹیو نہیں ہے؟ بے شک, میرا تو خیال ہے میرا سب سے بڑا ایسٹ ہی یہ ہے. سبحان اللہ. اور کتنی عجیب بات انہوں نے کہہ دی کہ میں کیا بات کروں. اگین میں نے آپ سے کہا تھا نا لیک آف رسپانسبلٹی, آپ نے مجھے پوچھا ایک لفظ بتائے. صحیح. رسپانسبلٹی محسوس کریں گے تو ول ہوگی تو وہ خود ہی نکل آئے گا. دیکھیے نا بات ہی ساری یہ ہے کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ. جی جی. تو پھر اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. یہ کانسیکوینسز جو ہے نا اللہ کسی ماں باپ کو دیکھنا دے. میرے پاس پچھلے دونوں کیس آیا ہے, دونوں بھائی بیٹیاں جو ہے نا ذرا جلدی کنٹرول میں ہو جاتی ہے, سب بیٹیاں اچھی چل رہی ہیں, دونوں بھائی بے راہ روی کے رستے پہ چل گئے. اور بیٹی جو ہے نا بہت ہی فادر کی ہمدردی کر کے مجھے آنسو بھر کے کہہ رہی تھی ابا تو ان کو کہہ کے اب تو شوگر کے مریض ہو گئے ہیں. میں نے کہا آپ کے ابا بہت بوڑھے ہیں؟ کہ نہیں بوڑھے نہیں ہیں, 1-2 سال ہی بس ریٹائرمنٹ میں رہ گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ 62-63 سال کا مرد جو ہے, مرد تو کبھی بوڑھا ماننے پر تیار ہی نہیں ہوتے. تو یہ بڑھاپا ایک دم ذمہ داری کے نام پہ کیسے آ گیا؟ جی وہ بڑے بھائی جو ہیں وہ تو شادی شدہ بھی ہو گئے, کماتے بھی کچھ نہیں ہیں, بابا ہی ان کو سب سپورٹ کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کے بڑے بھائی روٹی کی برکی اپنی اور اپنی وائف کے لیے اپنے فادر کے محتاج ہیں, yet father is unable and too powerless to say anything. ایک دوبارہ سوچئے کہ غلطی کہاں پہ آ رہی ہے نا. اور میں آپ کو بتاؤں بیچاری ہماری جو اولاد ہے, they are looking up to us. ہم ان کے لیے رول ماڈل تھے, اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس کیاس کا تو ہم اس سے بڑا نشانہ بنے ہوئے ہیں. تو they pretend to be strong enough, to be decision maker. They are not. ایک پرابلم اور آ رہی ہے آنٹی کہ بچے بہت یہ فیل کرتے ہیں, میں نے جن کی کاؤنسلنگ کی, کہ ہمارے پیرنٹس نا ہمیں انسلٹ بہت کرتے ہیں رشتہ داروں کے سامنے, دوسروں کے سامنے, ہمیں برا فیل کراتے ہیں, ہمیں ولن بنا دیتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک شرارتی بچہ ہے آپ کی کلاس روم میں, آپ ٹیچر ہیں, تو ایک طریقہ یہ کہ آپ اس کو ولن بنا دو, آپ کہو کہ اس کے ساتھ کوئی نہ بیٹھے اور اس کو نا مطلب فل برا فیل کراؤ. دوسرا یہ ہے کہ آپ اسے کوئی رسپانسبلٹی دو, اسے آگے لاؤ, اس کو اپریشیٹ کرو. تو یہاں پیرنٹس کی مسٹیک ہے کہ اس کو ولن بنا دیا اس بچے کو. اچھا اس کو ذرا تھوڑا سا پروفیشنل پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں. ہم ٹیچرز ہیں نا, آپ بھی ہیں اور میں بھی ہیں, ہمیں ایسے ایک بچہ نہیں, ہمیں بہت سارے بچوں کا سامنا ہوتا ہے. تو پھر ہمیں جب سمجھ آ جاتی کہ یہ ہماری تقدیر ہے اور ہم اس کو لیفٹ آؤٹ نہیں کر سکتے, پھر ہم کیا کرتے ہیں, اس کو ڈفرینٹ قسم کی رسپانسبلٹی دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس کے لیے کوشش کرتے ڈفرینسیشن, اور پھر انکلوژن کی تھیوری جو ہے, جو آج کل آٹسٹک لوگوں کو آؤٹ نہیں کرنے دے رہے, تو کچھ آ کے یہ بچے جو ابھی بھی نارمل کے رینج میں آتے ہیں, ان کو کیسے آؤٹ کیا جا سکتا ہے. اگین محنت ریکوائرڈ ہے. اور